من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرما دیجئے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تو صحیح، اگر چھین لے اللہ تبارک و تعالی تمہارے کانوں سے قوت سنوائی کو اور تمہاری آنکھوں سے قوت بینائی کو اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر گمراہی کی، تو کون ہے کوئی خدا سوا اللہ کے جو واپس لا کے دے تمہیں یہ چیزیں۔ دیکھیے کیسے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں ہم قدرت کی نشانیاں، لیکن پھر بھی وہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ فرما دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا تو ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک نہیں ہوگا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 47 اور 48، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا تعارف کروایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالیہ، رب کائنات، خالق، مالک، رازق، اس کا پورا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ لیکن چونکہ رب کی ذات لامحدود ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے یہ بھی اپنی دعا میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عرفناک حق کا معرفت، کہ جیسے آپ کی پہچان و معرفت کا حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے، اس طریقے سے ہم آپ کی معرفت اور پہچان نہ کر سکے، نہ کرا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا جو تعارف کروایا ہے، ذریعے کے طور پر دو باتوں کو زیادہ تر پیش کیا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں، کہ اس اللہ کو پہچانو جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، جس نے تمہیں زبان دی ہے، جس نے تمہیں کان دیے ہیں، جس نے تمہیں اولاد دی ہے، جس نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں، جس نے تمہیں کھانے پینے کی نعمتیں دی ہیں، پہننے کی نعمتیں دی ہیں، سواری دی ہے، اس اللہ کو پہچانو جس نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو بنایا ہے، سورج چاند کو بنایا ہے، سردی گرمی کو بنایا ہے، ہوا پانی کو بنایا ہے، تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے لیے ساری ضرورتوں کا انتظام پہلے کر کے رکھا ہے، اس اللہ کو پہچانو۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے، اس کے ذریعے دو فرمائے ہیں۔ ایک اللہ کی قدرت کہ اللہ کیسا قادر کریم ہے، کیسا خالق ہے، کیسا مالک ہے، کیسا حکیم ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا پیدا فرمایا، ہمیں کیا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ پھر یہ نہیں کہ جو دنیا میں پیدا کیا، اگرچہ یہ بھی ہماری سوچ سے بہت زیادہ ہے، ہم ان نعمتوں کو بھی گن اور شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ نعمتیں حقیقی نہیں ہیں، تمہارے لیے جو نعمتیں تیار کی جنت کی شکل میں، وہ اس سے کروڑ ہاں، ارب ہاں، کھرب ہاں درجے، بلکہ یہ نسبت بھی نہیں بن سکتی، وہ اس سے بھی کہیں بہتر ہیں، وہ اتنا زیادہ بہتر ہیں، اتنا زیادہ بہتر ہیں کہ ادنا سے ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو ظاہر ہے اس کے اندر جو دنیا میں ہمیں نعمتیں نظر آتی ہیں، خزانے نظر آتے ہیں، دولت نظر آتی ہے، نقشے نظر آتے ہیں، دل فریبیاں نظر آتی ہیں، اچھا دیکھنے کو، اچھا سننے کو نظر آتا ہے، اس سے بھی پتہ نہیں کتنا گنا زیادہ جس کی نسبت بھی نہیں دی جا سکتی، جو اللہ نے جنت میں ہمارے لیے تیار کر کے رکھا، اور فرمایا جنت کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، وہ اللہ جو غفور و رحیم ذات ہے،
اس کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے۔ سبحان اللہ۔ تم وہاں مہمان ہوگے، اللہ تمہارا میزبان ہوگا۔ غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی مہمان آ جائے تو وہ اپنی وسعت سے بڑھ کے اس کا اکرام کرنے کی کوشش کرتا ہے بے شک۔ کہ میرا مہمان خوش ہو کے جائے، میری تعریف کرتا جائے۔ تو میرا اللہ جب مہمان نوازی کرے گا، سب سے پہلی مہمان نوازی جو خوراک کھلائی جائے گی، مچھلی کا جگر۔ آپ کائنات کی ساری مچھلیاں ذبح کر کے چیر پھاڑ کر کے دیکھیں، مچھلی کے اندر جگر ملے گا نہیں، لیکن اللہ سارے جنتیوں کی پہلی مہمان نوازی جو کریں گے وہ مچھلی کے جگر سے کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگا، یعنی وہ نعمت دنیا میں اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ مچھلی کا جگر آپ کو مچھلی میں ملتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو پہلا کھانا دیں گے وہ مچھلی کے جگر کا ہوگا، سارے اہل جنت۔ تو اس سے اشارہ ہے کہ اللہ وہ دیں گے جو دنیا میں دیکھا بھی نہیں جا سکتا، دنیا میں تمہارے وہم و گمان خیال میں نہیں آ سکتا۔ اس جنت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس جنت کا راستہ بتلانے کے لیے نبی بھیجے ہیں، اس جنت کا راستہ بتلانے کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، اس جنت کا راستہ بتلانے کے لیے زندہ معجزہ یہ قرآن مجید موجود ہے، جو بلا رہا ہے ہمیں جنت کی طرف، راستہ بتلا رہا ہے ہمیں جنت کا۔ ہاتھ پکڑ کے جیسے ماں بچے کو لے کے چلتی ہے، باپ بچے کو لے کے چلتا ہے، استاد شاگرد کو لے کے چلتا ہے، پیر مرید کو لے کے چلتا ہے، قرآن ایسے ہی ہمیں جنت کی طرف لے کے چلتا ہے۔ قرآن سے پوچھو تو صحیح، قرآن سے رہنمائی لو تو صحیح، اپنے رات دن شب و روز دنیا کے کاروبار کے، اپنے گھریلو معاملات کے قرآن کی رہنمائی میں کرو تو صحیح، بس ادھر تمہارے روح نکلنے کی دیر ہے، ادھر جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب، بس موت ایک پل ہے، آپ ادھر کھڑے ہیں، وہ پل گزریں گے تو ادھر جنت ہو۔ سبحان اللہ۔ کتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں نظام زندگی دیا ہے شریعت اسلامیہ کی صورت میں، مگر شومی ایک قسمت ہماری یہ ہے کہ ہم اس سے دور بھاگے جا رہے ہیں، اس سے ہٹے جا رہے ہیں، نہ اپنی معیشت اس کے مطابق کرتے ہیں، نہ معاش اس کے مطابق کرتے ہیں، نہ رہن سہن اس کے مطابق بناتے ہیں، نہ لین دین اس کے مطابق کرتے ہیں، نہ وضع قطع اس کے مطابق کرتے ہیں، نہ خوشی غمی اس کے مطابق کرتے ہیں۔ ہم اس سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ بھئی جنت سے ہٹ کے کوئی اور ترقی ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ تو پھر جہنم ہے، دوسرا مقام تو پھر جہنم ہے۔ تو جہنم کی طرف جانے والا اپنے آپ کو ترقی کی طرف جانے والا کہہ رہا ہے، کتنی کم عقلی خود فریبی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں اپنی نعمتوں کی قدر بتلائی ہے کہ آج تمہیں میسر ہیں، ان کو کام میں لگا لو، ان کو استعمال کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو، روٹھے رب کو منا لو، نیکیاں کما لو، ورنہ کل یہ کان ان کی سنوائی نہیں رہے گی، کل ان آنکھوں کی بینائی نہیں رہے گی، کل اس زبان کی گویائی نہیں رہے گی۔ آج اللہ نے دی ہے، ان کو استعمال کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ کتنے ہیں جو پہلے بینے تھے اب نابینے ہو گئے، کتنے ہیں جو پہلے سننے والے تھے اب بہرے ہو گئے، کتنے ہیں جن کی اب اعضاء کام نہیں کرتے، اٹھ بیٹھک نہیں کر سکتے، بیچارے معذور ہوئے پڑے ہیں۔ ان سے ذرا پوچھو کہ یہ صحت کا زمانہ کتنا قدر کے قابل ہے۔ تو فرمایا قل، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، ارائیتم کیا خیال ہے تمہارا، ان اخذ اللہ اگر لے لے چھین لے اللہ تعالیٰ سمعکم تمہاری قوت سنوائی کو، وابصارکم اور تمہاری قوت بینائی کو، وختم علی قلوبکم اور گمراہی کی مہر لگا دے تمہارے دلوں پر کہ پھر تمہیں حق سمجھ میں نہ آئے، تو اس سے پہلے اپنے دلوں سے کام لو، حق کو سمجھو۔ تو فرمایا اگر یہ نعمتیں اللہ واپس لے لے، اللہ یہ نعمتیں چھین لے، تو کائنات میں کوئی تلاش کرو، کوئی ایسی طاقت والی ذات ہے جو تمہیں کسی کی گئی ہوئی آنکھ کی بینائی واپس لا دے، سنوائی واپس لا دے، گویائی واپس لا دے، دلوں کی مہر لگی ہوئی ختم کر دے؟ کوئی ایسا ملتا ہے؟ من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود، کون ہے اللہ، کون ہے اختیارات والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یاتیکم بہ جو یہ نعمتیں تمہیں واپس لا کے دے؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو خطاب کر کے انظر، دیکھیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیف نصرف الآیات، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں کیسے مختلف انداز سے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، شاید اس کو یہ انداز سمجھ آ جائے، اس کو وہ انداز سمجھ آ جائے، اس کو وہ انداز سمجھ آ جائے، مختلف طریقوں سے ہم پھیر پھیر کے کئی انداز سے اپنی قدرت کی نشانیاں واضح و نصیحت کے لیے کہ شاید کسی کو کوئی انداز سمجھ آ جائے اور اس کو نصیحت مل جائے اور وہ ہدایت پا جائے۔ تو فرمایا ثم ہم یصدفون، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا منہ دوسری طرف ہے۔ کتنا شکوے کے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کھاتے میرا ہیں لیکن گن کسی اور کے گاتے ہیں۔ جان میں نے دی ہے، صحت میں نے دی ہے، زندگی میں نے دی ہے، حیاتی میں نے دی ہے، موت میرے قبضے میں ہے، لیکن پھر بھی یہ گن کسی اور کے گاتے ہیں۔ تو فرمایا ثم ہم یصدفون قل ارأیتم، اور فرمایا انہی سے پوچھئے، ان سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے، ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ جائے، تمہارے وہم و گمان خواب و خیال میں بھی نہ ہو، اس سے پہلے اس کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو، وہ جی بخار ہوا، وہ جی فلاں ہوا، وہ جی فلاں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، بیٹھا تھا، اٹھا تھا، چلا تھا، کھڑا تھا، کام کر رہا تھا، اور وہیں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے روح نکل گئی۔ کتنے واقعات ہیں آج کل تو یہ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ نہ کوئی اس سے دبلا پتلا بچہ ہے، نہ کوئی موٹا بچہ ہے، نہ کوئی امیر بچہ ہے، نہ غریب بچہ ہے، نہ شہری بچہ ہے، نہ دیہاتی، نہ مرد نہ عورت۔ پہلے زمانے میں کہتے تھے نکموں کو ہوتا ہے، زیادہ چربی والوں کو ہوتا ہے، اب کسان بیچارہ جو کھیت میں کام کر رہا ہے، جسم بھی دبلا پتلا ہے، اسی کو جی اٹیک ہو گیا ہے۔ اچانک موتیں جتنی اس زمانے میں ہو رہی ہیں شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ ان سے پوچھئے اگر آ جائے تم پر، ان آتاکم، اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتاً، اچانک، او جہرتاً، یا ظاہر ظہور کہ پہلے اس کی علامتیں ظاہر ہوں، اتنے دنوں سے بیمار تھا، اتنے دنوں سے فلاں مسئلہ تھا، اتنے دنوں سے فلاں مسئلہ تھا، اسباب پہلے نظر آ رہے ہوں، تو اب اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ تم پر چاہے اچانک آ جائے یا ظاہر ظہور کھلم کھلا آ جائے، تو یاد رکھیے ہلاک وہی ہوں گے جو ظالم ہیں، حل یہلک الا القوم الظالمون۔ اور میں نے عرض کیا تھا اگلے دن بھی، ہر گناہ برا ہے، ہر گناہ کی کالک ہے دل پر، ہر گناہ کی سزا ہے اللہ کے ہاں، لیکن ظلم کے برابر کا کوئی گناہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ قرآن مجید ایک نہیں کئی جگہوں پر کہتا ہے ہر گناہ بخش دیا جائے گا، شرک نہیں بخشا جائے گا، یہ ہے نا قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہے، اللہ ہر گناہ بخش دے گا، شرک نہیں بخشا جائے گا، لیکن کبھی غور کیا شرک ہے کیا؟ سورہ لقمان میں اللہ فرما رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی تو سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے نہیں بخشا جائے گا کہ سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم معاف نہیں ہوگا۔ اگلے دن آپ نے یہاں قرآن مجید کی تفسیر میں سنا کہ اگر ایک سینگ والے جانور نے بے سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اللہ ان کو بھی قیامت کے دن پیدا کر کے انسانیت کے سامنے بدلہ دلوائے گا۔ اس جانور نے اور دنیا میں ہزار غلطیاں کی ہیں، کسی کا کوئی نقصان کیا، کسی کا کچھ کیا، کوئی بدلہ نہیں ہوگا، صرف ظلم دکھایا جائے گا، صرف ظلم، باقی کوئی گناہ جانور کی غلطی نہیں دکھائی جائے گی، اور وہ بھی جانور کو سزا دینے کے لیے نہیں، جانور کو جہنم بھیجنے کے لیے نہیں، صرف انسانوں کو دکھانے کے لیے کہ میں جب ایک غیر مکلف جو شریعت کا پابند نہیں ہے اس جانور کا ظلم بھی برداشت نہیں کرتا، تو پھر اے فلانے، اے فلانے، اے فلانے، اے فلانے، تو جو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتا رہا، بہنوں پہ ظلم ہے، ان کا وراثت کا حق ختم، بیٹیوں پہ ظلم ہے، بھائیوں پہ ظلم ہے، ہمسائے پہ ظلم ہے، ہر اوپر والا نیچے والے کے لیے ظالم ہے، ہر طاقت والا اپنے سے کمزور کے لیے ظالم بنا ہوا ہے، بولنے میں بھی ظلم ہے، انداز میں بھی ظلم ہے، حتیٰ کہ سلام کرنے میں بھی ظلم ہے۔ تو یہ ظلم والا گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔
تو اس لیے پچھلی آیت میں بھی یہاں ایک دو آیتیں پیچھے فرمایا تھا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ان کو بنیاد ہی ختم کر دی جائے گی جو ظالم ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ فرمایا حل یہلک الا القوم الظالمون، ظالم ہی ہلاک ہوں گے۔ کافر سب سے بڑا ظالم ہے، مشرک سب سے بڑا ظالم ہے، اور آج کل کے تو ویسے ہی ظالم ہیں۔ فلسطین میں ظلم نہیں کیا، کشمیر میں ظلم نہیں کر رہے، عراق میں ظلم نہیں کیا، افغانستان پر 20 سال بمباری کر کے ظلم نہیں کیا۔ آج کل تو ویسے ہی ظالم ہیں، لیکن وہ اور یہ ظلم نہ بھی کریں۔ کافر کا کافر ہونا ہی ظلم ہے، مشرک کا مشرک ہونا ہی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور طرف دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر یوں اچانک عذاب آئے تب بھی ہلاک کون ہوں گے؟ ظالم ہوں گے۔ سب سے زیادہ نقصان پکڑ کس کی ہوگی؟ ظالموں کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کا احساس دلایا ہے کہ تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کر لو، ان کی قدر کرو۔ ہر ایک چیز نعمت ہے، خصوصاً وقت اور صحت نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل